گرامی قدر احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ کے نئے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مفسدات نماز میں گفتگو جاری تھی۔ گرامی قدر احباب، درس کی جانب پڑھنے سے قبل آپ سے التماس گزار ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، بیل آئیکن پر کلک بھی کیجئے، اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کیجئے۔ اگر آپ کسی فقہی مسئلے کا شکار ہیں تو ضرور کمنٹس میں اپنے اس مسئلے کو درج فرمائیے تاکہ ہم آپ کو اس کا جواب دے سکیں۔ گرامی قدر احباب، یاد رکھیں نماز کے دوران ایسی نجاست کے ساتھ کوئی رکن ادا کرنا کہ جو نجاست مانے نماز ہو، یعنی نماز کو روکتی ہو، تو اس نجاست کے ساتھ آپ نے ایک رکن ادا کر لیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح نماز کے دوران ایسی حالت میں بقدر رکن وہ ادائے رکن وہ رہنا، یعنی آپ آپ نے رکن ادا تو نہیں کیا لیکن اتنی دیر آپ نے نماز میں سٹے کیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ گرامی قدر احباب، اسی طرح مقتدی کا اپنے امام سے پہلے کوئی رکن ادا کر لینا جس میں ابھی امام شریک نہیں ہوا، یہ مسئلہ سماعت فرما لے۔ اکثر نمازی ایسے کرتے ہیں کہ امام ابھی رکوع میں گیا نہیں، مقتدی رکوع سے اگر پہلے چلا گیا، اب اگر خدا نہ خواستہ امام رکوع میں شریک ہو گیا، مقتدی وہ اس کی نماز بچ جائے گی۔ لیکن اگر مقتدی نے رکوع کر لیا، امام ابھی قیام میں ہے، امام کے رکوع میں جانے سے پہلے مقتدی رکوع سے اٹھ گیا تو امام بعد میں رکوع میں گیا، یعنی اس رکن میں امام شریک نہ ہوا تو مقتدی کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ گرامی قدر احباب، اسی طرح مسبوق کا سجدہ سہو میں امام کی مطابقت کرنا۔ یاد رکھیں ویسے عام حالت میں اگر امام صاحب نے کوئی غلطی کی اور آخر میں سجدہ سہو کر لیا تو مسبوق وہ امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے گا، لیکن ایک صورت ہے کہ مسبوق جو بعد میں آنے والا ہے نمازی، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ وہ کیسے؟ فرض کیجئے کوئی شخص 2 رکعتیں لیٹ آیا، 4 رکعت والی نماز تھی، امام نے 2 رکعتیں وہ پڑھانے کے بعد وہ سلام پھیر لیا، یعنی امام کی 4 پوری ہو گئی، لیکن جو مسبوق تھا بعد میں اس کی 2 رکعتیں ہوئی۔ اب وہ تیسری رکعت کے لیے مسبوق کھڑا ہوا، امام صاحب نے کسی سے گفتگو نہیں کی، سلام پھیر لیا، اب مسبوق تیسری رکعت ادا کر چکا ہے، امام صاحب اپنی جگہ بیٹھے، لیکن ان کو خیال آیا کہ بھائی میں نے تو ابھی ایک رکعت وہ ایک غلطی کی تھی، اس کا سجدہ سہو باقی ہے۔ امام نے وہیں سے سلام پھیرا اور سلام پھیرا تو وہیں سے امام نے رکوع کیا، سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد امام نے وہ سجدہ سہو کیا، اور سجدہ سہو کرنے کے بعد امام نے دوبارہ تحیات کو پڑھا، سلام پھیرا۔ اب اس صورت میں یعنی چونکہ مسبوق وہ کھڑا ہے، ایک رکعت الگ سے ادا کر چکا ہے، اب اس کو چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ سجدہ سہو نہ ادا کرے بلکہ اپنی نماز کو تکمیل تک پہنچائے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ اگر وہ امام کے ساتھ اس سجدہ سہو میں شریک ہوتا ہے تو مسبوق کی نماز ٹوٹ جائے گی، وہ اثر نو نئی نماز پڑھے گا۔ گرامی قدر احباب، اسی طرح آخری قعدہ کے بعد نماز کا رہ جانے والا سجدہ یا سجدہ تلاوت یاد آنے پر اسے ادا کر لینا، اور ادا کرنے کے بعد دوبارہ آخری قعدہ نہ لوٹانے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی فرض کیجئے امام نے ایک مرتبہ سلام پھیر دیا، لیکن بعد میں خیال آیا بھائی میں نے سجدہ سہو کرنا تھا یا میں نے وہ سجدہ تلاوت کرنا تھا، تو اب اس کو خیال آنے پر جب وہ سجدہ سہو یا سجدہ تلاوت کرے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ قعدہ اخیرہ وہ دوبارہ پڑھے، اگر وہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح گرامی قدر احباب، جو رکن نماز اس نے سوتے ہوئے ادا کیا اسے نہ لوٹانا، یعنی اگر آپ نے سجدے میں وہ آرام کر لیا اب آپ اگر اس رکن کو لوٹائیں گے نہیں تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ گرامی قدر احباب، اسی طرح آخری قعدہ کے بعد مسبوق کے امام کا کہکا لگا دینا، یعنی امام صاحب قعدہ اخیرہ میں تھے، جو پیچھے مسبوق ہے وہ امام صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اب امام نے آخری قعدہ میں وہ کہکا لگایا، ہنسا، کھلکھلا کر ہنسا، امام کی نماز تو بچ گئی لیکن مقتدی کی نماز ٹوٹ گئی۔ گرامی قدر جو مسبوق ہے اس کو چاہیے کہ وہ از سر نو وہ نماز دوبارہ پڑھے۔ گرامی قدر آپ اسی طرح آخری قعدہ کے بعد مسبوق کے امام کا عمدن یعنی جان بوجھ کر وضو کو توڑ دینا، تو جو مسبوق ہے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ گرامی قدر آپ اسی طرح 2 یا 2 سے زیادہ رکعتوں والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد یہ گمان کرتے ہوئے سلام پھیر دینا کہ وہ مسافر ہے، حالانکہ وہ مقیم تھا۔ اگرچہ وہ شخص مسافر ہے یا مقیم ہے تو جو اس نے گمان کیا اور بعد اس کے گمان کے برعکس ہوئی، مطلب نماز 2 رکعت والی تھی لیکن اس نے یہ نیت کر کے پھیری کہ بھائی میں تو وہ مسافر ہوں، تو ایسے شخص کی نماز وہ ٹوٹ جائے گی۔ بہرحال گرامی قدر احباب،
68 مفسدات نماز آپ کی خدمت میں پیش کیے. کوشش کیا کریں کہ جب نماز پڑھیں تو ان تمام اغلاط سے مبرہ اور منزہ نماز پڑھیں اور مالک کی یاد میں جب مستغرق ہو، مالک کی دہلیز پہ حاضر ہو تو ہر غلطی کو جو ہے وہ اپنے آپ سے، ہر نجاست کو، ہر گندگی کو، ہر خیال باطل کو دور کیا کرے. جب مالک کی دہلیز پہ کھڑے ہوں تو پھر مالک کے حضور جو ہے وہ بالکل حاضری کے طور پہ کھڑے ہوں. اللہ میری اور آپ کی حاضریوں کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.